بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا کریما۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح اور اس کے سارے احکام کو بیان کیا ہے، حلال حرام، شہوت کی مات میں علت اور کی چیزوں کو بیان کی۔ یہاں باہمی حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر مال ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھانا حرام، اس طرح ایک دوسرے کی جان لینا حرام ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو برباد کرنا تم پر حرام ہے۔ تو یہاں ان حقوق کو بیان کر رہے ہیں، یہ سب میل عظیم ہے۔ جو پیچھے بتایا تھا کہ شہوات والے چاہتے ہیں کہ تم میل عظیم میں پڑو، دوسرے باطل مذاہب چاہتے ہیں کہ ایمان والے میل عظیم میں راہ حق سے دور چلے جائیں۔ تو ایک دوسرے کے مال کو تلف کرنا، ناجائز طریقے پر غصب کے ذریعے لینا، چوری کے ذریعے لینا، ڈاکے کے ذریعے لینا، دھوکے کے ذریعے، سود بیعت کے ذریعے، یہ سب حرام۔ اس طرح ایک دوسرے کو قتل کرنا سب حرام۔ یہ سب میل عظیم میں شامل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ تم آپس کے مال باطل طریقے سے، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں الا ان تکون تجارہ، ہاں اگر تم نے مال دوسرے کا لینا ہے، دوسرے کی چیز لینی ہے تو اس کے طریقے موجود ہیں اس کو حلال کرنے کی۔ تجارت کر لو، خرید لو، عن تراض منکم، رضامندی سے، دونوں فریق راضی ہو خرید لو، یا ہدیہ کر دے، یا اور حلال طریقوں سے جو مال آنے کے طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ۔ یہ عنوان ایک کا بیان کر دیا، لیکن اس میں تمام وہ طریقے شامل ہیں جیسے دوسرے کی چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ عاریت پر لے کر استعمال کر رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں تو استعمال کر رہے ہیں، وراثت میں کوئی چیز آ گئی استعمال کر رہے ہیں، تجارت کے ذریعے خرید و فروخت لی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ الا ان تکون تجارہ، الا ہے کہ باہمی تجارت ہو، اور تجارت بھی عن تراض منکم، جس میں باہمی رضامندی ہو۔ یہ تو مال کا بتایا کہ مال نہ کھاؤ، اگر ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی چیز لینی ہے تو حلال ذرائع استعمال کرو اس کو لینے کے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ دوسرے کا قتل کرنا گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا۔ آپ دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرو گے، گویا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر رہے۔ اور بعض مفسرین نے اس میں خودکشی بھی شامل کی، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کہ اللہ نے امانت کے طور پر تمہیں جان دی ہے اور یہ آزاد دی ہے، تم اس میں خود تصرف نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت رحم والے، بہت رحیم ہے، کہ یہ چیزوں کو حرام کر دیا جس سے خوشگوار نظام چلتا ہے، محبتیں برقرار رہتی ہیں۔ وہیں یفعل ذلک عدوان، اور جو یہ کام کرے گا، اس میں پچھلے سارے کام بھی شامل ہیں جتنے پیچھے گزرے ہیں، اور یہ کام بھی دو خاص طور پر، من یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا، یعنی باطل طریقے سے مال لے گا یا قتل کرے گا، عدوان، تعدی سے، عدوان کا حد سے بڑھ کر، حد سے بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کے طریقے سے، یعنی دوسرے کے اوپر دوسرے کا حق مارتا ہے، یہ ظلم ہے۔ یعنی شریعت کے حدود سے تجاوز کرنا یہ تعدی عدوان ہے۔
یہ تعدی ہے، اور دوسرے کے حق مارنا یہ ظلم ہے۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ایک آدمی کسی کے حق تلفی کرے گا تو وہ شریعت سے بھی باہر نکلے گا اور مسلمان بھائی پر ظلم بھی کرے گا۔ فسوف نصلی نارا، تو ہم عن قریب اس کو آگ میں ڈال دیں گے، دوزخ میں۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے آگ میں ڈالنا، مشکل نہیں، اللہ پر کوئی کام مشکل نہیں، جہنم میں جھونک دیں گے ایسے لوگ۔ قانون بیان فرماتے ہیں کہ اگر تو بچوں گناہوں سے منع کیا گیا، اگر ان بچوں ان کبیرہ گناہوں سے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری تقصیرات مٹا دیں گے، یعنی صغیرہ گناہ تمہارے ہم از خود مٹا دیں گے، حالانکہ وہ بھی قابل مواخذہ ہے، صغیرہ گناہ صغیر قابل مواخذہ، وہ بھی جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے کہ صغیرہ کی مثال چھوٹا سانپ ہے، چھوٹا بچھو، اور کبیرہ کی مثال بڑا سانپ اور بڑا بچھو۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے مقام میں، مدخل مقام، کریمہ عزت والا مقام، یعنی جنت میں داخل کریں گے، یعنی تم دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں عزتیں ملیں گی۔ اب یہاں سے اس بات کو پتہ چلا کہ کچھ کبائر ہیں، کچھ صغائر ہیں، اس کو سیئات سے تعبیر کیا صغائر کو، اور کبائر کو کبائر کا۔ تو کون سے گناہ صغائر ہیں، کون سے گناہ کبائر ہیں، اس کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں صحیح سب سے قول یہ ہے کہ جس گناہ کے اوپر کوئی وعید ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں وعید ہے، اس کے کرنے پر لعنت ہے، آخرت میں دوزخ کا اس کے اوپر وعید ہے، تمام گناہ کبائر آتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ نے فرمایا کہ 7 سے لے کر 70 تک کے، 7 سے 70 تک، اور تب فرماتے سورہ نساء سے لے کر اس آیت تک جتنے گناہوں کا بیان ہے وہ سب کبائر ہیں، یہ فرمایا۔ اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث بخاری مسلم کیا ہے، جن میں اللہ کے شریک ٹھہرانا، نہ قتل کرنا، نہ فرمانی کرنا، جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، جادو کا، زنا اور خاص طور ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، رات کو فقر و فاقہ سے قتل کر ڈالنا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا وغیرہ، یہ بہت سے احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جزاء الاعمال حضرت تھانوی رحمۃ کتاب ہے، اس کے اندر ان کبائر کی فہرست ہے، اس میں بد نظری شامل ہے، شہوت کے ساتھ دیکھنا، مرد کا عورت کو، عورت کو مرد کا دیکھنا، یہ بھی، کیونکہ اس کے بارے میں وہ صغائر معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک، جمعہ پڑھتا ہے تو اس سے جمعہ تک 3 دن زائد، رمضان روزہ رکھتا ہے تو رمضان سے رمضان تک، عمرہ کرتا ہے تو اگلے عمرے تک، چاہے کتنے سال بعد، حج کرتا ہے تو اگلے حج تک، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ معافی کا ذریعہ بن جاتی، ان کو اللہ تعالیٰ صغائر کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کبائر سے بچے، لیکن اگر کبائر سے نہیں بچتا تو پھر صغائر پر بھی مواخذہ ہوگا، کبائر پر بھی مواخذہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ جو شہوات کی اتباع کے بارے میں جو باتیں تھی کہ اتباع شہوات نہ کرو، ان میں سے ایک بات کی یہاں پر اس کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسی شے کی تمنا کرنا جو اللہ نے دوسرے کو وہبی طور پر دی ہے، کہ ہم بھی ایسے ہوتے یا ہمارے پاس یہ چیز ہوتی،
اور یہ اس وقت ہوا تھا کہ جیسے جب بعض عورتوں نے کہا کاش ہم مرد ہوتی تو ہم بھی جہاد کرتی، یا کہا کہ ہمیں بھی دوہرا حصہ ملنا چاہیے تھا جیسے مردوں کو دوہرا حصہ ملتا ہے۔ یہ جو تمنا ہے، اس قسم کی تمنا، یہ بھی اتباع شہوات اور اتباع حرص ہے۔ اس لیے کہ فضائل کسبیہ، فضائل وہابیہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وہابی طور پر کسی کو حسین و جمیل بنایا، صاحب حسب و نسب بنایا، اللہ نے اس کو قبولیت عامہ عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و فہم والا بنایا۔ یہ ایسی چیزیں، یہ سب وہابی چیزیں، تو اللہ کے عطا کردہ وہابی چیزوں میں یہ کرنا کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، یہ بھی دراصل اتباع شہوات ہے، اتباع حرص ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی اس پر قسمت پر راضی رہنا چاہیے۔ عورت بنایا تو اس پر راضی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں۔ اب کرنے کا جو کام ہے وہ دراصل وہ کام یہ ہے، کرنے کا جو اصل میں کام ہے وہ کام یہ ہے کہ جو فضائل کسبیہ ہیں، یعنی وہ فضیلتیں جو ہم اپنے عمل سے حاصل کرتے ہیں، اصل میں ہمیں اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، فضائل وہابیہ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم روحانی بیماری کا علاج اس میں فرمایا کہ جو فضائل کسبیہ ہیں اس کے لیے میدان کھلا ہے، مرد کرے گا مرد کو حصہ ملے، عورت، کتنی عورتیں جو مردوں سے آگے نکل گئی ان فضائل کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے میں انہوں نے ایسے ایسے مجاہدات کی اور ایسے ایسے کام کیے کہ مرد پیچھے رہ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ میں تو تمنا کرتی لڑکا پیدا ہوگا اور یہ لڑکی پیدا ہوگی، تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ ایسی لڑکی ہے جس کے سامنے مردوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ یہ دیکھو اتنے عظیم الشان پیغمبر کی والدہ بنی، خود اپنی ذاتی طور پر بھی وہ اتنی فضیلت رکھتی تھی، انہوں نے کسبی فضیلتیں بھی کتنی کمائیں، اور پھر عظیم العظم پیغمبر عیسی السلام کے جو مبشر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والے ہیں، ان کی والدہ بنی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسی جو فضائل وہابیہ، اچھا فضائل وہابیہ دو قسم کے ہیں، ایک تو فضائل وہابیہ وہ ہے جن کی دعا بھی جائز نہیں ہے، جیسے جی میں مرد بن جاؤں، یا میراث میں ہمارا دوہرا حصہ ہو جائے، اور ایک وہ ہے فضائل وہابیہ کہ جس میں تغیر تبدل، جیسے ایک آدمی کو اللہ نے بہت عزتیں دی ہیں، یا اس کو تونگری دی ہے، وہ مالدار ہے وغیرہ، اس میں دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حرص کرنا اور اس کی جو ہے نا فکر میں پڑنا، یہ اتباع حرص، اتباع شہوات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کام کرو جو کسبی کاموں کو کرو۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کا یہ ایک بہت بہترین فارمولہ ہے کہ امور غیر اختیاریہ کے پیچھے نہیں پڑو، امور اختیاریہ میں لگو، ہم اس کے مکلف ہیں۔ جیسے کوئی کیفیت آ گئی، کسی کو نور نظر آ گیا، کسی کو اچھے خواب آ رہے ہیں، یہ امور غیر اختیاریہ ہیں، اگر آپ کو حاصل نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، امور اختیاریہ کے پیچھے پڑے۔ فرمایا ولا تتمنوا، تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعض ولا بعض، جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو جو ہے نا وہ بشکل بنایا، کسی میں عقل و فہم رکھا، کسی کو بے وقوف بنا، یہ سب ان کا ہے، کسی کو آنکھیں دی، کسی کو اندھا بنایا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ لا تتمنوا، تمنا کرو نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعض ولا بعض، اس سے مراد ہے امور وہابیہ، فضائل وہابیہ، جس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ ہاں امور کسبیہ پیچھے پڑو، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں گے، جو وہ محنت کریں گے ان کو ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں جو وہ کمائیں گی، یعنی جو اعمال کریں گے اس کا ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ وصلی اللہ من فضلی، اللہ تعالی
تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ اپنا فضل ہم پر متوجہ رکھ، تو اس میں جو بھی عطا فرما دے خوش ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتے ہیں، اللہ کو ہر شے کا علم ہے، خوب ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کو حکمت معلوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب وہ جو بعض لوگوں نے کہا تھا، بعض عورتوں نے کہا کہ ہمارا ڈبل حصہ ہوتا اور مردوں سے ہمیں سنگل دیا گیا، اللہ فرماتے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے ہیں، مما ترک والدان، جو والدین والاقربون رشتہ دار چھوڑیں، ہم نے ہر ایک کا وارث اس کا ایک حصہ بنا دیا، ہماری تقسیم ہے۔ اب اس میں تمنائیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، جس کو جو ملا ہے خوشی خوشی سے لے۔ ہماری اس تقسیم میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، ہم جانتے ہیں۔ موالی، موالی مراد ہے وارث، والی، ولی جو ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہم مال بنائے، ہر ایک کا وارث بنایا ہے، مما ترک، جو مال چھوڑتے ہیں والدین اقربون رشتہ دار، اور والذی عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے قرار باندھا ہے، یعنی موالیہ سے مراد تو وہ نسبی وارث ہیں، لیکن ایک دوسرے وارث بھی ہوتے تھے کہ بھائی چارے کے طور پر جب کسی کو بھائی بنا دیتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف آنے کے بعد انصار اور مہاجرین کو بھائی بھی بنا دیا، دو دو کو بھی، آپ اس کے بھائی اس کے بھائی، ان کو بھی چھٹا حصہ ملتا تھا میراث میں۔ لیکن جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ حصہ منسوخ ہو گیا، لیکن بطور وصیت جب بھی باقی ہے کہ وہ جو جن کو اپنا بھائی بنایا تھا، تو آپ وصیت کر سکتے ہو بھی میرے مال میں سے کچھ اس کو دے دینا۔ آپ کو ہوتا ہے وصیت جو وہ تہائی مال کے اندر ہوتی ہے۔ یہ فرمایا والذین عقدت ایمانکم، اور موالیہ کے ساتھ تمہارے وارث کون بنیں گے؟ وہ بھی جن کے ساتھ تم نے عہد و قرار باندھا ہے، فاتم نصیبم، ان کو بھی ان کا حصہ دو، یعنی وہ بطور میراث کے تو منسوخ ہے جو چھٹا حصہ دیتے تھے، لیکن بطور وصیت کے باقی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں، ہر چیز پر گواہ ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ تم کس پر عمل کر رہے ہو اور کس پر عمل نہیں کر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔